ہیلو مس انایا۔ یونیورسٹی کی وسیع و عریض کلاس روم میں سب سے پچھلے بینچ پر بیٹھی انایا خان، جو شدید تھکن کا شکار تھی اور نیند کا غلبہ اس پر بری طرح سے چھایا ہوا تھا، اس طیش خیز لہجے اور سخت آواز نے انایا کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ اس نے خوف زدہ ہوتے ہوئے جیسے ہی سر اٹھایا، وہ سامنے کا منظر دیکھ کر سہم سی گئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ڈائس کے پاس میران خان کھڑا تھا، وہ میران خان جو نہ صرف اس یونیورسٹی کا سب سے کم عمر پروفیسر تھا، بلکہ انایا کا بدمزاج، بد زبان اور ظالم شوہر بھی تھا۔ میران خان بہت ذہین تھا، اس نے اپنی ذہانت سے پوری یونیورسٹی میں اپنے کام کا، اپنے نام کا لوہا منوا رکھا تھا۔ ہر آنے والا نیا اسٹوڈنٹ یہی چاہتا کہ وہ میران خان جیسا قابل انسان بنے۔ جہاں لوگوں کی نظر میں میران قابل تعریف شخصیت کا حامل تھا، وہیں دوسری طرف وہ اپنے گھر میں ایک الگ ہی روپ رکھتا تھا۔ بیوی کے ساتھ اس کا رویہ کسی ان پڑھ سے کم نہ ہوتا۔ میران خان انایا پر بے پناہ سختی کرتا، اس کا رویہ ہمیشہ سے انایا کے ساتھ کرخت تھا۔ میران خان طرح طرح سے انایا پر ظلم ڈھاتا، ساری رات اسے سونے نہیں دیتا تھا، اپنے کاموں کے بہانے اسے جگائے رکھتا، اور اگلے دن جب وہ اپنے ٹیسٹ کی تیاری مکمل نہ کر پاتی تو اسے بھری کلاس میں ذلیل و رسوا کرتا۔ میران خان انایا کے ساتھ برا سلوک کر کے خوشی محسوس کرتا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ میران، مجھے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں؟ آدھی رات ہو چکی ہے۔ انایا نے گھبراتے ہوئے میران خان سے اپنے کمرے میں جانے کی اجازت لی تھی، مگر میران خان شاید انایا سے کوئی ضد لگائے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انایا اپنے ٹیسٹ کی تیاری اچھے سے کر سکے، اس لیے اس نے اسے کاموں میں الجھائے رکھا۔ ایسے کیسے تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا کہ مجھے صبح یونیورسٹی جانا ہے، اس لیے میرا کوئی سوٹ پریس کرو۔ انایا نے الماری کھولتے ہوئے دکھایا، تمام کپڑے پریس کر کے لٹکائے ہوئے تھے۔ میران نے ان میں سے کسی بھی سوٹ کو پہننے کے لیے پسند نہ کرتے ہوئے انایا کو ایک ایسا سوٹ نکال کر دیا جو استری نہیں تھا۔ دیکھو، یہ والا سوٹ پریس کرنا، مجھے صبح یہی پہننا ہے۔ انایا آنکھوں میں آنسو لیے میران خان کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ سوٹ استری کرنے کے بعد کام ختم نہیں ہوئے تھے، کبھی چائے کے بہانے تو کبھی پیپر شیٹ چیک کرنے کے بہانے اس نے انایا کو جگائے رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ انایا اپنے ٹیسٹ کی تیاری مکمل طور پر نہیں کر پائی تھی۔ اگلی صبح انایا میران خان کی آواز سن کر خوف سے نظریں جھکا گئی تھی۔ میران خان ہاتھ میں کچھ ٹیسٹ شیٹ لیے سخت قدم چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ میران کی آنکھیں سرد تھیں اور چہرے پر ہولناک غصہ تھا۔ انایا کے لیے اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ انایا سہم گئی۔ پوری کلاس کی نظریں ان دونوں پر جمی تھیں، سب پر سکتہ طاری تھا۔ چند لائنز لکھ کر آپ ٹیسٹ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتی مس انایا۔ میران خان نے اس کی ٹیسٹ شیٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنا ہاتھ انایا کے سامنے کیا۔ انایا نے نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہیں اوپر اٹھا کر شیٹ کی طرف دیکھا۔ ٹیسٹ شیٹ لال رنگ کی سیاہی سے بھری ہوئی تھی اور کونے میں بڑا سا فیل لکھا ہوا تھا۔ انایا کی نظر کونے میں پڑی تو اس کی سانسیں حلق میں ہی دب گئیں۔ اس نے خوف سے فوراً نظریں جھکا لیں۔ جب پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو کیوں یونیورسٹی آتی ہیں آپ؟ اپنا اور میرا وقت کیوں ضائع کرتی ہیں؟ ایک گرجدار آواز نے انایا کو سر سے لے کر پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آپ کو میں ایک مفت مشورہ دیتا ہوں، آپ پڑھائی چھوڑ کر گھر گھرستی سنبھالیں۔ پڑھائی آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کو سنبھال لیں، گھر ہی ٹھیک سے چلا لیں، وہی کافی ہے۔ ویسے تو آپ سے کوئی امید نہیں۔ اب تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی چھوڑ کر گھر کو دیکھیں، تاکہ آپ جیسی نکمی اسٹوڈنٹ سے میری جان بھی چھوٹ جائے۔ میران خان کی زبان زہر زدہ الفاظ اگل رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میران خان نے سخت ہاتھوں سے ٹیسٹ شیٹ انایا کے منہ پر دے ماری۔ تیز دھار شیٹ بری طرح سے انایا کے چہرے پر لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک لال رنگ کی لکیر ابھر آئی۔ پوری کلاس میں انایا کی سسکیاں بن گئی تھیں۔ انایا نے دل سے دعا کی کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے کاش مجھے موت آ جاتی۔ اس کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کا مزاجی خدا جو اس کا محافظ تھا، پوری کلاس کے سامنے اس کی عزت کا جنازہ نکال رہا تھا۔ یہ بات اس کے دل پر بری طرح سے اثر انداز ہوئی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زمین پر گری اپنی ٹیسٹ شیٹ اٹھائی
اور اپنے بیگ میں ڈال کر خاموشی سے اپنے بینچ پر بیٹھ گئی۔ میران ابھی بھی خاموش نہیں ہوا تھا۔ وہ مسلسل عنایا کو ذلیل کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں عنایا کے دل پر کسی خنجر کی طرح وار کر رہی تھی۔ میرا بالکل دل نہیں کرتا تم جیسی کم عقل اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کا۔ پلیز لیو دا کلاس روم۔ میں نہیں چاہتا تمہاری ناکامیوں کا منحوس سایہ باقی کلاس پر بھی پڑے۔ میران اونچی آواز میں چلایا۔ عنایا جو پہلے ہی غموں کے پہاڑ تلے دبی ہوئی تھی، یہ الفاظ سن کر اس کا دل پھٹ گیا۔ اس نے تیزی سے اپنی کتابیں اٹھائیں اور کلاس روم سے باہر کی طرف دوڑ نکلی۔ میران خان یہ منظر ڈائس پر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے عنایا کو ایک دفعہ بھی نہیں روکا تھا بلکہ اسے روتا بلکتا جانے دیا۔ میران کے چہرے پر ابھی بھی عنایا کو لے کر وہی سختی دکھائی دے رہی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں اس کی دوری نے میران خان کو بے چین کر دیا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ میران خان ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل طرح طرح کے لوازمات سے سجا ہوا تھا، لیکن اسے عنایا کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی اس نے حویلی کی خاص ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے پوچھا، آمنہ آپ کی چھوٹی بیوی کہاں ہے؟ کیا وہ کھانے پر نہیں آئیں گی؟ میران عنایا کو کھانے کی ٹیبل پر نہ پا کر پریشان تھا، مگر اس کی انا اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اسے خود بلا کے لاتا۔ نہیں چھوٹے صاحب، بی بی جی کو بھوک نہیں ہے، وہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہی ہیں۔ میران خان کے چہرے پر سنسنی خیز مسکراہٹ آئی۔ اب وہ منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ اتنی اکڑ ہے اس لڑکی میں، ذرا سی باتیں کیا سنا دیں تو منہ بنا کے اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی میڈم۔ میرا کیا جائے گا، 2 دن بھوکی رہے گی تو خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ میران غصے میں بڑبڑا رہا تھا۔ کھانا ختم کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ جاتے جاتے وہ آمنہ کو حکم دے گیا کہ اپنی چھوٹی بیوی سے کہیں کہ مجھے 1 کپ کافی کا بنا کر کمرے میں دے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے میران اپنے کمرے کی طرف مڑا ہی تھا کہ نہ جانے کیا بات دل میں آئی کہ وہ مڑتے ہوئے آمنہ سے مخاطب ہوا، رہنے دیں آمنہ، انہیں اپنی ذمہ داری کا خود احساس ہونا چاہیے۔ انہیں پتہ ہے کہ مجھے ان کے ہاتھ کی کافی کے علاوہ کسی کے ہاتھ کی کافی پسند نہیں۔ کچھ دیر آرام کر لیں گی تو وہ خود کافی بنا کر لے آئیں گی۔ یہ کہتے ہوئے میران اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کس قدر ڈٹائی ہے اس لڑکی میں، ذرا سا ڈانٹ کیا دیا سر پر ہی سوار ہو گئی۔ نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے اس میڈم کے۔ یہ کیا سمجھتی ہے کہ میں اس کی منتیں کروں گا، اسے منا کے لاؤں گا؟ امپاسبل، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے کمرے کا دروازہ غصے سے مارتے ہوئے وہ چلا اٹھا تھا۔ اب میران اپنے بیڈ پر ٹیک لگائے مسلسل گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک اسے بیزار کر رہی تھی۔ اس کی ایک نظر گھڑی پر جاتی تو دوسری نظر کمرے کے دروازے پر۔ کتنی دیر ہو گئی، عنایا ابھی تک نہیں آئی؟ کیا اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں کہ مجھے اس وقت کافی کی کس قدر طلب ہوتی ہے؟ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا اور عنایا کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب میران کے صبر کا ضبط ٹوٹا تو وہ غصے سے عنایا کے کمرے کی طرف گیا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ عنایا اتنی دیر تک سوتی رہے، پھر آج ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی؟ میران کی نفرت میں ابھی پریشانی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے بڑے بڑے قدموں کے ساتھ عنایا کے کمرے کے پاس گیا اور ایک ہی جھٹکے میں دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کمرے کی لائٹس آف تھیں۔ یہ دیکھتے ہوئے میران کے غصے نے اور تیزی پکڑی۔ اس کے زبان پر سخت الفاظ تھے، تم نے ٹائم نہیں دیکھا؟ ابھی تک آرام کر رہی ہو؟ کمرے میں چاروں طرف اندھیرا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر میران کی سانس اٹک کر رہ گئی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ میران کی آواز پر عنایا کوئی حرکت نہ کرے۔ آج سے پہلے عنایا نے کبھی اتنی دیر نہیں لگائی تھی۔ پہلے بھی عنایا کو ڈانٹ پڑتی تھی، مگر وہ معمول کے کام اپنے وقت پر سر انجام دیتی تھی۔ یہی بات آج میران کو پریشان کر رہی تھی۔ میران نے تیزی سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے جیسے ہی کمرے کی لائٹ آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی جان ہتھیلی پر آ گئی۔ عنایا جو بری طرح سے زخمی تھی اور بے ہوشی کی حالت میں زمین پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ میران نے اسے اس طرح دیکھا تو اس کے پاؤں سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ بھاگتا ہوا عنایا کے قریب گیا، اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس کے گال تھپتھپانے لگا۔ کیا ہوا ہے عنایا؟ ہوش کرو، اپنی آنکھیں کھولو۔ عنایا کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، ہونٹ نیلے اور وجود ٹھنڈا تھا۔
اس کی ایسی حالت دیکھ کر عمران خان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عنایا خدا کے لیے میری طرف دیکھو۔ عنایا کی سانسیں تو چل رہی تھی لیکن ہاتھ کی کلائی بری طرح سے زخمی تھی۔ زمین لال رنگ سے نہا رہی تھی۔ عمران خان عنایا کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ خوف کے مارے اس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے گاڑی کی طرف بھاگا۔ اچانک سے موسم بھی خراب ہو گیا۔ عمران نے موسم کی پرواہ کیے بغیر گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑی۔ گاڑی کی تیز روشنی طوفانی بارش کو چیرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچی۔ عمران اپنی گود میں عنایا کو اٹھاتے ہوئے ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر صاحب پلیز ہیلپ می، کوئی میری عنایا کو بچا لے، پلیز ہیلپ می۔ عمران پاگلوں کی طرح عنایا کو اپنی گود میں اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ اچانک سے ہاسپٹل کا عملہ شور شرابہ سنتے ہوئے باہر آیا۔ جیسے ہی عنایا کی حالت دیکھی تو ڈاکٹر نے فوراً ایمرجنسی میں عنایا کو ایڈمٹ کیا۔ عمران ہاسپٹل کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھا اپنے ہاتھ مل رہا تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ کاش میں نے عنایا کو اس طرح نہیں ڈانٹا ہوتا، کاش میں نے اس کی اتنی انسلٹ نہیں کی ہوتی تو آج عنایا اس حالت میں نہیں ہوتی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عنایا اس کی باتوں کو اس طرح دل سے لگائے گی اور اس قدر سخت قدم اٹھا لے گی۔ عمران بار بار خود کو کوس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آج پہلی دفعہ عنایا کے لیے آنسو نکلے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے عمران خان کے دل میں نفرت کو ختم کر کے محبت کی شمع روشن کی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد عمران کو ڈاکٹر اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ عمران پریشانی سے بوکھلائے ہوئے بولا، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، عنایا ٹھیک تو ہے؟ ڈاکٹر نے عمران کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی اور کہا، اگلے کچھ گھنٹے اس پر بھاری ہیں۔ عنایا نے خود کو بہت بری طرح سے زخمی کیا ہے جس کی وجہ سے خون بہت ضائع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر پلیز آپ میرے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نکال لیں، لیکن پلیز میری عنایا کو بچا لیں، عمران نے تڑپتے ہوئے کہا۔ تسلی رکھیں عمران صاحب، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی جو خدا کو منظور۔ ڈاکٹر عمران کو تسلی دیتے ہوئے جانے ہی لگا تھا کہ اچانک سے رکتے ہوئے بولا، ایک بات مجھے آپ سے پوچھنی ہے، ذرا آپ میرے ساتھ میرے کیبن میں آئیں۔ ڈاکٹر اتنا کہتے ہوئے تیز تیز قدم اپنے کیبن کی طرف جانے لگا۔ عمران بھی بوجھل قدموں کے ساتھ ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب خیر تو ہے؟ عنایا بچ تو جائے گی؟ اس نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ دیکھیں عمران صاحب، میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں لیکن میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ کی بیوی عنایا کی طبیعت کافی کریٹیکل ہے۔ اگلے 6 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہیں، دعا کریں کہ انہیں ہوش آ جائے۔ کافی خون بہہ چکا ہے، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، باقی اوپر والا ان کا حامی و ناصر ہو۔ مگر ایک بات مجھے جو پریشان کیے جا رہی ہے وہ یہ کہ عنایا کے بازو پر اس زخم کے علاوہ اور بھی بہت سے زخم ہیں۔ کیا عنایا ذہنی طور پر ٹھیک ہے؟ عمران ڈاکٹر کی بات سن کر حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ عنایا ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے اس نے پہلے بھی کئی دفعہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، عنایا اتنا سخت قدم کبھی نہیں اٹھا سکتی۔ اسے اپنے آپ سے بہت محبت ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اور کیسے اٹھایا، لیکن آج سے پہلے تو کبھی عنایا نے اپنے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ مگر ان کی جسمانی حالت اس بات کی گواہی دیتی ہے عمران صاحب کہ وہ پہلے بھی کرنے کی کوشش کر چکی ہیں، اور ایک بار نہیں کئی بار ان کے جسم پر کئی ایسے نشانات ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عنایا زندہ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ ڈاکٹر کا یہ انکشاف عمران کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگا تھا۔ عمران سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ وہ پہلی تھی جسے صرف عنایا ہی سلجھا سکتی تھی۔ عمران عنایا کے ہوش میں آنے کی دعا کرنے لگا اور انتظار کرنے لگا کہ کب عنایا اپنی آنکھیں کھولے اور وہ عمران کے سوالوں کا جواب دے۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ عمران جائے نماز بچھائے عنایا کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ صبح فجر کے وقت اچانک سے ویٹنگ ایریا میں ایک آواز گونجی، عمران خان، ڈاکٹر نے آپ کو ایمرجنسی روم میں بلایا ہے، آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ عمران جو ساری رات کا جگا تھا بنا کچھ سوچے سمجھے گرتا سنبھلتا ایمرجنسی روم کی طرف بھاگا۔ ایمرجنسی روم کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر عنایا پر پڑی۔ عنایا نے عمران کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ سہم کر رہ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ عمران نے اس کے نازک ملائم مگر کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں عنایا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مجھے معاف کر دو،
خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا میں جانتا ہوں غلط کیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا عنایا کہ تم اپنی جان سے کھیل جاؤ۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے میران کی آنکھوں سے آنسو عنایا کے ہاتھ پر گرے۔ عنایا نے چہرہ میران کی طرف کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میران نے ایک دفعہ پھر سے دھیمی آواز میں عنایا سے معافی مانگی اور اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آپ مجھے گنہگار مت کریں، آپ میرے شوہر ہیں۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ مجھ سے معافی مانگیں۔ میں نے تو آپ سے کبھی کچھ نہیں چاہا۔ مجھے تو آپ کی محبت اور آپ سے عزت کی امید تھی، مگر شاید میرے نصیبوں میں یہ سب نہیں ہے۔ ابھی عنایا نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ میران نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بس خاموش ہو جاؤ، جو کچھ ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ ہم نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کریں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم پر کبھی سختی نہیں کروں گا۔ میران کی بات سن کر عنایا کے چہرے پر ہلکی سی بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ میران یہ سوچ کر پریشان تھا کہ آخر عنایا کو کون سی بات پریشان کیے جا رہی ہے۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میران نے عنایا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے عنایا؟ کوئی بات ہے جو تمہیں تنگ کر رہی ہے، جسے سوچ کر تم پریشان ہو؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو پلیز مجھ سے شیئر کرو۔ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں تمہیں دوبارہ کسی بات کے لیے پریشان نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ عنایا کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ تبھی میران نے عنایا کو اعتماد میں لیتے ہوئے پوچھا، عنایا ایک بات کا جواب مجھے سچ سچ دینا، تمہارے جسم پر یہ نشان کیسے ہیں؟ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آج سے پہلے بھی تم نے کئی دفعہ کرنے کی کوشش کر چکی ہو، کیا یہ حقیقت ہے؟ عنایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے فوراً نہ میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے آج سے پہلے کبھی ایسا کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ میں تو خوشی خوشی آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر وہ اتنا کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ مگر وہ کیا؟ بولو عنایا، تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ میران نے تڑپ کر کہا، تو تمہیں میری قسم ہے، بتاؤ مجھے کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کیے ہوئے ہے؟ ایسا کون سا خوف ہے جو تمہارے چہرے پر ابھی تک دکھائی دے رہا ہے؟ میرا یقین کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے بتاؤ کون سی بات تمہیں تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے؟ عنایا نے میران کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے پر رکھ لیا اور سسکیاں لے کر رونے لگی۔ میران، آپ سچ کہہ رہے ہیں، ایک ایسا خوف میرے اندر گھر کر گیا ہے جو نہ تو مجھے جینے دیتا ہے اور نہ ہی مرنے دیتا ہے۔ میں ہر وقت کسی انجان خوف کے شکنجے میں رہتی ہوں۔ ہاں تو بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ جب تک تم مجھے بات نہیں بتاؤ گی میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ کیا تم مجھ سے خوف زدہ ہو؟ میران نے نرم آواز سے پوچھا۔ نہیں، مجھے خوف آپ سے نہیں بلکہ آپ کو کھو دینے کا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس سارے خوف کے پیچھے رضوان ہے۔ رضوان؟ کون رضوان؟ میران نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، کیا تم میرے خالہ زاد کی بات کر رہی ہو؟ میران نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ عنایا خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ جی، آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں، اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا خطرہ ہے رضوان سے؟ آخر وہ تمہارے خوف کا سبب کیوں بن رہا ہے؟ میران ابھی بھی نہیں سمجھا تھا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ تبھی عنایا نے میران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو یاد ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے رضوان نے زبردستی مجھ سے منگنی کی تھی، مگر رضوان کے ساتھ میری وہ منگنی کامیاب نہیں رہی تھی۔ تبھی آپ کا رشتہ آیا اور ابا نے آپ کے ساتھ میرا نکاح پڑھوا کر مجھے گھر سے رخصت کر دیا۔ ہاں تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں سب جانتا ہوں، وہ تم سے محبت کرتا تھا، لیکن نہ جانے کس وجہ سے اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو پایا اور وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ پھر میرا نکاح تم سے ہوا، تم ان سب میں رضوان کہاں سے آ گیا؟ رضوان کہیں نہیں گیا، وہ پاکستان میں ہی ہے۔ وہ ہر وقت میرا پیچھا ایک سائے کی طرح کرتا ہے، ایک برے سائے کی طرح جو مجھے ہر وقت خوفزدہ کیے رکھتا ہے۔ میران یہ بات سن کر تلملا اٹھا۔ وہ حیران ہو کر عنایا کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے خود رضوان نے بتایا تھا کہ وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے، اسی لیے تو میں نے تم سے… میران کچھ کہتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ عنایا نے حیرت سے میران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسی لیے تو کیا؟ آپ کچھ کہہ رہے تھے، کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ اپنی بات مکمل کریں میران۔ میں نے آج تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کروں گا، اس لیے میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا، کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب تمہارے ابا نے رضوان کو دھتکارا تھا
تو تب میں نے رضوان کی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے ہی میں نے تم سے نکاح کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہر وقت سختی سے پیش آتا اور میں تمہیں ایک بیوی کا درجہ کبھی نہیں دے پایا تھا۔ آج حقیقت سے پردہ اٹھ گیا تھا۔ میران نے وہ سچ بتا دیا تھا جو میران کے دل میں راز بن کر گردش کر رہا تھا۔ عنایہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ تو کیا آپ نے محض مجھ سے شادی بدلہ لینے کے لیے کی تھی میران؟ میں تو ہمیشہ سے آپ کو پسند کرتی تھی۔ میں نے رضوان کو کبھی ایسی نظر سے ہی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو آپ سے محبت کرتی تھی۔ شاید میرا نکاح رضوان سے نہ ٹوٹتا اگر رضوان اس رات میرے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک نہ کرتے۔ آپ کو نہیں معلوم، جب میری شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تو رضوان ایک رات میرے گھر آئے اور چوری سے میرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ مجھ سے زبردستی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اب تو کچھ دن بعد تم میری بیوی بننے والی ہو تو کیوں نہ میں تم سے آج ہی اپنی بیوی ہونے کا حق لے لوں۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو بچایا۔ اس دوران رضوان نے مجھے بہت مارا پیٹا، مجھ پر بہت تشدد کیا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ابا نے میرا نکاح رضوان سے ختم کروا دیا تھا۔ میران کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ کہانی نے تو ایک اور ہی موڑ لے لیا تھا۔ میران جو رضوان کی باتوں میں آ کر اس کی بے عزتی کا بدلہ لینے عنایہ کی زندگی میں آیا تھا، اس حقیقت سے تو بے خبر تھا کہ رضوان نے اس رات عنایہ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میران کو اپنے کیے پر شرمندگی تھی۔ وہ میران خان جس نے کبھی عنایہ پر ترس نہیں کھایا تھا، آج اپنے کیے گئے سلوک پر ندامت کے آنسو بہا رہا تھا۔ میران گہری سوچ میں ڈوبا تھا جب عنایہ نے میران کو ہلاتے ہوئے کہا، کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ میرا دل بہت بے چین ہے۔ مجھے کل رات رضوان کی کال آئی تھی کہ اگر میں نے اس کا کہنا نہ مانا تو وہ آپ کی جان لے لے گا۔ میران، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ آپ کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی مجھے بار بار دے رہا ہے۔ پچھلے 3 ماہ سے میں اسی ذہنی اذیت میں تھی۔ وہ ہر وقت میرا پیچھا کرتا ہے، ایک خوفناک سائے کی طرح مجھے ہر وقت اپنی دہشت سے ڈراتا ہے۔ میران سے بات کرتے ہوئے عنایہ کی ہچکیاں دم توڑنے لگی تھیں۔ اس کا خراب ہوتا سانس میران کے چہرے پر عجیب سی پریشانی لا رہا تھا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، میران نے چلاتے ہوئے ڈاکٹر کو آواز لگائی۔ سارا اسٹاف اکٹھا ہو گیا۔ پروفیسر میران صاحب، آپ پلیز روم سے باہر جائیں، ڈاکٹر نے ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ مگر میری عنایہ سے کیا ہوا ہے؟ ابھی تو وہ اچھی خاصی تھی۔ میران کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میران کمرے سے باہر تو چلا گیا تھا، مگر اس کی روح وہ ہی عنایہ کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ وہ بے چینی میں کوریڈور کے چکر کاٹنے لگا۔ تبھی ICU کا دروازہ کھلا اور نرس نے آواز دیتے ہوئے کہا، پروفیسر میران خان، آپ کی بیوی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ میران نے دوڑتے ہوئے ICU کا دروازہ کھولا۔ عنایہ میران کی راہ تک رہی تھی۔ میران کو سامنے پا کر وہ بے چینی کے ساتھ بولی، میران پلیز آپ میرے پاس رہیں، مجھ سے دور مت جائیں ورنہ رضوان آپ کو۔ بات کو ادھورا چھوڑتے ہوئے عنایہ اپنے ہاتھوں سے منہ چھپاتے ہوئے رونے لگی۔ تم اب بالکل محفوظ ہو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب تم میرے ساتھ ہو تو کس بات کا خوف؟ میران نے عنایہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ ابھی رضوان نے میری محبت ہی دیکھی ہے، اب وہ میری نفرت دیکھے گا۔ میرا غصہ، میری نفرت اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ باہر کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ عنایہ خوف سے کانپنے لگی۔ میران نے اسے سمجھایا اور خود کمرے سے باہر یہ دیکھنے کے لیے نکلا کہ یہاں کون تھا۔ ایک سایہ جو میران کی نگاہوں سے دور جا چکا تھا۔ میران سمجھ گیا کہ یہاں اس کی باتیں کوئی چھپ کر سن رہا تھا۔ وہ اور محتاط ہو گیا۔ میران نے پولیس میں رپورٹ لکھوا دی۔ اگلے ہی دن ہاسپٹل میں عنایہ کے کمرے کے باہر سخت پہرا لگوا دیا گیا۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، باہر سخت پہرا ہے۔ رضوان چاہ کر بھی یہاں نہیں آ سکتا۔ مجھے کچھ کام کے لیے یونیورسٹی جانا ہے، میں کچھ دیر میں واپس لوٹ آؤں گا، پریشان مت ہونا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگا تھا۔ میران کے چہرے کی سختی نے عنایہ کو پریشانی میں ڈال دیا۔ اس نے میران کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ میران نے عنایہ کے ہاتھ کو اپنے سینے سے لگایا اور جلدی ہی واپس لوٹ آنے کا وعدہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ عنایہ جانتی تھی کہ میران یونیورسٹی نہیں جائیں گے، اس بات نے اسے پریشان کیا ہوا تھا۔ میران نے یونیورسٹی جاتے جاتے اپنی گاڑی کا رخ رضوان کے آفس کی طرف کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ عنایہ کی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ اسے عنایہ پر یقین تو تھا، لیکن جو وعدہ رضوان نے اپنی عزت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے میران سے کیا تھا، وہ اس کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میران رضوان کے آفس پہنچ گیا۔ آفس کے باہر نیم پلیٹ پر رضوان لودھی کا نام بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا تھا۔ میران سمجھ گیا تھا کہ عنایہ
جو کہہ رہی تھی وہ سب سچ تھا۔ رضوان آؤٹ آف کنٹری نہیں گیا تھا، وہ شہر میں رہتے ہوئے اپنی چالیں چل رہا تھا۔ میران نے سوچے سمجھے بغیر رضوان کے آفس کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ رضوان جو کسی میٹنگ میں مصروف تھا، ہاتھ میں مہنگا سگار لیے گہرا کش لگاتے ہوئے میران کی طرف دیکھنے لگا۔ رضوان نے میٹنگ ختم کرتے ہوئے کہا، پروفیسر، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ آؤ اور سناؤ تمہاری نکمی اسٹوڈنٹ کیسی ہے؟ اور سوری، اسٹوڈنٹ نہیں، تمہاری پیاری بیوی جو اس وقت ہاسپٹل میں اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے، سنا ہے اب خطرے سے باہر ہے۔ رضوان لودھی کی سنسنی خیز مسکراہٹ چہرے پر ابھری تھی۔ میران اس کی بات سن کر غصے میں تلملا اٹھا اور وہ 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس کی ٹیبل پر جھکا تھا۔ جیب سے ہاتھ باہر نکال کر میران نے ٹیبل پر مارتے ہوئے کہا، بس رضوان بس، بہت ہو گئی تمہاری منمانیاں۔ تم نے جتنا ستانا تھا، ڈرانا تھا، عنایا کو ڈرا چکے، مگر اب میں تمہیں ایک بات صاف صاف بتا دوں، عنایا اب اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ اب اس کا شوہر میران خان کھڑا ہے۔ میران نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ رضوان اپنی جگہ سے اٹھا اور حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، کیا تمہاری بیوی؟ تم نے اس رشتے کو کب سے تسلیم کرنا شروع کر دیا؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہیں میں نے اس شادی کے لیے اکسایا تھا؟ کیسے بھول گئے کہ تم میرے لیے اس رشتے میں بندھے ہو؟ تم میری بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس پاگل مکار لڑکی کو برداشت کر رہے تھے۔ تمہاری شادی صرف ایک کھیل کی بنا پر کروائی گئی تھی، یاد ہے تمہیں؟ وہ غصے سے گھراتے ہوئے بولا۔ میران نے ٹیبل کا سہارا چھوڑتے غصے بھری نگاہیں رضوان کے چہرے پر ڈالی۔ میں بھول گیا تھا کہ میں ایک مکار اور دھوکے باز انسان کا ساتھ دے رہا ہوں۔ تم مجھ سے جھوٹ بول کر میرے دل سے کھیلتے رہے، میرے یقین کا خون کیا ہے تم نے۔ ہمارے بیچ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ تو کب کی ختم ہو چکی، فرق صرف اتنا ہے کہ میری آنکھیں آج کھلی ہیں، میری آنکھوں پر ڈالا گیا تمہارے ہاتھوں کا پردہ آج اترا ہے۔ ایک بات میں تمہیں کلیئر کر دوں، آج کے بعد میری بیوی کو ڈرایا، دھمکایا یا اس پر ذہنی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے خالہ زاد ہو۔ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے میران رضوان لودھی کو دھمکی دے رہا تھا۔ رضوان مسکراتے ہوئے میران کے قریب آیا، اس کی انگلی کو نرم ہاتھوں سے نیچے کرتے ہوئے کہنے لگا، تم بھول گئے ہو کہ میرا نام رضوان لودھی ہے اور میں جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتا ہوں اسے مکمل کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ جب تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ تمہاری بیوی کی محبت کی داستانیں جو میرے پاس کچھ خطوط کی شکل میں محفوظ ہیں تو تمہاری ساری اکڑ دھڑی کی دھری رہ جائے گی۔ تم نہیں جانتے میران، تم نے بھی میری دوستی دیکھی ہے، مجھ سے دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ اور رہی بات یہ خطوط کی تو میں تمہیں آگاہ کر دوں، میں ان خطوط کو پوری یونیورسٹی میں پوسٹر کی طرح دیواروں پر چپکا دوں گا، پھر تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری پیاری بیوی کی عزت بھی 2 ٹکے کی نہیں رہے گی۔ اس لیے میرے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ تمہاری عزت میرے ہاتھوں میں ہے، میں جب چاہوں تمہاری عزت کا جنازہ نکال سکتا ہوں۔ میران کے چہرے پر شدید غصہ اور نفرت تھی، مگر وہ غصے میں کوئی بھی ایسا قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا جس سے حالات بے قابو ہو جائیں۔ وہ آرام سے رضوان سے بات کر کے واپس چلے جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے غصے میں آ جانے سے یہ معاملہ مزید خراب ہوگا۔ دیکھا جائے گا رضوان، دیکھتے ہیں اس جنگ میں کون جیتتا ہے۔ یہ لڑائی تم نے شروع کی تھی، اس کا دی اینڈ میں خود کروں گا۔ ایک نئی دھمکی دیتے ہوئے میران اس کے آفس سے جا چکا تھا۔ 3 دن بعد عنایا بھی اب اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ اب اس کی طبیعت کافی بہتر تھی، ذہنی دباؤ بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اسے محبت، اپنائیت اور کسی ایسے اپنے کے ساتھ کی ضرورت تھی جس کا ہونا عنایا کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد میران نے عنایا کو یہ حق دیا تھا کہ وہ میران کے ساتھ اس کے کمرے میں آ کر رہ سکتی ہے۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن مجھے اب اس بات کا احساس ہو چکا ہے عنایا کہ میرا کمرہ تمہارے بغیر ویران ہے۔ عنایا کا ہاتھ پیار سے تھامتے ہوئے میران نے کہا تھا۔ عنایا کا سامان میران نے اپنے کمرے میں شفٹ کروا لیا تھا۔ عنایا گھبرا رہی تھی، شادی کے بعد اس نے میران کی قربت کبھی نہیں پائی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ گھبراؤ مت عنایا، تم پورا حق رکھتی ہو اس کمرے پر، میران نے عنایا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم ریلیکس ہو کر یہاں رہو گی تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے۔ وہ میران کی بات پر مسکرائی تھی۔ عنایا گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ اچانک سے ہڑبڑاتے ہوئے چیخ اٹھی، نہیں، خدا کے لیے میرے میران کو کچھ مت کرنا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ میران نے فوراً سے کمرے میں روشنی کی۔ عنایا کے ماتھے پر خوف کے مارے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹیبل سے پانی کا ایک گلاس
عنایا کے ہونٹوں سے لگایا جو ڈر کی وجہ سے سفید اور خشک پڑ گئے تھے۔ عنایا ایک ہی سانس میں پانی کا پورا گلاس پی گئی۔ میران نے اپنی باہوں کا سہارا دیتے ہوئے عنایا کو اپنے قریب کیا اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا بات ہے عنایا؟ کیا کوئی ڈرانا خواب دیکھا ہے؟ میران کو اپنے اتنا قریب پا کر عنایا اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ آپ بالکل ٹھیک صحیح سلامت میرے سامنے ہیں۔ میران خان جان چکا تھا کہ رضوان کا پھیلایا ہوا خوف عنایا کے دل و دماغ پر بری طرح سے اثر کر چکا ہے۔ میران نے محبت سے عنایا کو اپنے قریب لٹاتے ہوئے کہا، میں تمہارے پاس ہوں، بہت پاس۔ تم پریشان مت ہو، سکون سے سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پر ہلکا ہلکا تھپتھپانے لگا۔ عنایا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سکون محسوس کرتے ہوئے میران کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر بعد عنایا گہری نیند سے سو چکی تھی۔ اگلے ہی دن میران کے گھر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ رضوان کچھ گنڈوں کے ساتھ اس کے گھر داخل ہوا تھا۔ عنایا جو کھڑکی میں کھڑی ہو کے اپنی قسمت کے بدل جانے پر شکر خدا میں مصروف تھی، رضوان کو گنڈوں کے ساتھ گھر کے اندر آتا دیکھ کر خوف سے چلا اٹھی۔ میران جو ساری رات جاگنے کے بعد ابھی گہری نیند سویا تھا، چیخ سن کر گھبرا گیا۔ کیا ہوا عنایا؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیا عنایا؟ میران نے سوال کیا تو عنایا نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ آ گیا ہے، وہاں کھڑکی کے نیچے وہ کھڑا ہے۔ میران، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ آپ کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا میران۔ وہ اپنا منہ میران کی قمیض میں چھپا گئی تھی۔ عنایا کو اس قدر خوفزدہ دیکھتے ہوئے میران نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ رضوان کا مکروہ چہرہ جو طنزیہ مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، میران کی نظر کے سامنے تھا۔ میران نے عنایا کو خود سے ہٹانا چاہا تو عنایا اس کی باہوں میں جھول گئی۔ خوف سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میران نے عنایا کو بستر پر لٹایا۔ عنایا کی اس حالت کا ذمہ دار رضوان ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے تلملا اٹھا اور اپنا موبائل پکڑتے ہوئے کسی کو کال کرنے لگا۔ کہاں چھپ کر بیٹھے ہو میران خان؟ دیکھو میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑانے تمہارے گھر آ گیا ہوں، رضوان لودھی نام ہے میرا۔ رضوان کی آواز نے میران کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کیا تاکہ عنایا جاگ نہ جائے، اور غصے سے نیچے ہال میں جانے لگا جہاں رضوان اس کو دھمکی دے رہا تھا۔ رضوان نے میران کو آتا دیکھا تو ایک فائل اچھالتے ہوئے زمین پر پھینکی۔ اس میں سے کئی کاغذات زمین پر دور دور تک بکھر گئے تھے۔ سب لوگ حیران ہوتے ہوئے ان کاغذات کو پھر غور کرنے لگے۔ میران کے پاؤں کے پاس کاغذ کا ایک ٹکڑا گرا۔ میران نے نفرت بھری نگاہیں رضوان پر ڈالتے ہوئے اس ٹکڑے کو زمین سے اٹھائے اسے پڑھنے لگا۔ وہ عنایا کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط تھا۔ میران نے خط پڑھنا شروع کیا اور خاموشی سے رضوان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں میں شدید نفرت تھی۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ رائٹنگ عنایا کی ہے، لیکن یہ محبت بھرے خط رضوان کے لیے ہی لکھے گئے ہیں، اس بات پر میران کو یقین نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا، عنایا نے تو بتایا تھا کہ عنایا مجھ سے محبت کرتی تھی، پھر یہ لو لیٹر رضوان کو کیوں لکھے ہوں گے عنایا نے؟ اس کے دماغ میں طرح طرح کے سوال گردش کر رہے تھے۔ اچانک سے رضوان نے بلند آواز میں عنایا کو پکارا۔ عنایا، کہاں چھپی بیٹھی ہو؟ اور یہ بتاؤ اپنے شوہر کو کہ تم نے اپنے انہی پیارے ہاتھوں سے مجھے یہ محبت بھرے خط لکھے تھے۔ دیکھو میں تمہاری اور اپنی محبت کا پروانہ لے کر آج یہاں آیا ہوں۔ میران غصے سے رضوان کی طرف بڑھا۔ خبردار رضوان، اگر تم نے اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام لیا، میں بھول جاؤں گا کہ تم کبھی میرے جگری دوست ہوا کرتے تھے۔ کاغذ کے یہ ٹکڑے میرے لیے محض ردی ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم یہ ردی اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میران چلایا۔ رضوان نے غصے سے ہاتھ میں پکڑی لوڈڈ گن سے ہوا میں ایک فائر کیا۔ وہ میران کو ڈرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میران کے سر پر اس وقت عنایا کی محبت کا خمار چھایا ہوا تھا۔ فائرنگ کی آواز نے عنایا کی بے ہوشی کے تسلسل کو توڑا تھا۔ وہ گرتی سنبھلتی کمرے سے باہر نکل کر ہال کی طرف آئی۔ رضوان کے ہاتھ میں گن دیکھ کر عنایا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تیز تیز قدم سیڑھیاں اترتی ہوئی ہال میں پہنچی۔ خدا کے لیے رضوان، میران کو کچھ مت کرنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ سے میری زندگی مت چھینو۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ عنایا ڈھال بنی میران کے آگے کھڑی تھی۔ پیچھے ہٹ جاؤ عنایا، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میران نے عنایا کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ واہ رے محبت، سنا تھا کہ سچی محبت انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ دیکھو یہ دونوں کیسے ایک دوسرے کی ڈھال بنے کھڑے ہیں، رضوان نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی مکروہ ہنسی ہال میں گونج اٹھی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے،
میران اسے جو چاہیے آپ اسے دے دیں، خدا کے لیے اسے آپ کی جائیداد چاہیے، آپ یہ ساری جائیداد اس کے نام کر دیں، ہم کہیں اور جا کر اپنا گھر بسا لیں گے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں جی نہیں پاؤں گی میران۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی ہال میں پولیس کی بھاری نفری نے قدم رکھا۔ رضوان پولیس فورس کو دیکھ کر گھبرا گیا اور پریشانی میں اس کی اپنی گن زمین پر جا گری۔ پولیس نے فوراً سے رضوان کو اپنی حراست میں لے لیا۔ اس کے ساتھ جو گنڈے تھے انہیں بھی پولیس کی زد میں دیتے ہوئے میران نے کہا، لے جائیں اس مکار دھوکے باز انسان کو یہاں سے۔ رضوان کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی مگر میران کی آنکھوں میں تسلی تھی، جیسے اسے نگاہوں سے کہہ رہا ہو کہ لو میں نے اس جنگ میں تمہیں ہرا دیا۔ وہ قدم آگے بڑھاتا مسکراتا ہوا رضوان کے قریب گیا اور اس کے پاس جا کر کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا تم سے رضوان کہ تم نے میری محبت دیکھی ہے لیکن میری نفرت نہیں۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ مجھ سے اور میری بیوی سے دور رہو۔ اگر میری عزت پر ہاتھ ڈالو گے تو میں وہ ہاتھ تن سے کاٹ کے الگ کر دوں گا۔ دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب جلنا ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ رضوان پولیس کی حراست میں بھی تلملا رہا تھا، جبکہ میزان کے چہرے پر سرد مسکراہٹ تھی۔ گھر کا ماحول اب نارمل تھا۔ میران نے عنایت کو سہارا دیتے ہوئے صوفے پر بٹھایا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنے لگا، اب پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہارا اور میرا دشمن اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں عنایت، میں اسے جیل سے رہا ہونے نہیں دوں گا۔ اس کو کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گا، بس تم پریشان ہونا چھوڑ دو۔ عنایت نے سکھ کا سانس لیا اور میران کے کندھے پر اپنا سر اٹکا کر مسکرا دی۔ اگلی صبح میران نے عدالت میں ہر وہ ثبوت پیش کیا جس کی بنا پر رضوان کو گنہگار ثابت کیا جا سکتا تھا۔ عنایت کی موبائل ریکارڈنگ، رضوان کے موبائل کا سارا ڈیٹا، ہر چیز عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کی گئی۔ عدالت نے عنایت کو انصاف دیا اور رضوان کو عنایت کے ہراساں کرنے اور زبردستی پر مجبور کرنے کے لیے سخت سزا سنائی۔ حویلی کا ماحول اب خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، غم کے بادل چھٹ چکے تھے۔ عنایت اب سکون سے اپنے گھر میں سانس لے سکتی تھی۔ ہاتھ میں کافی کا مگ لیے ہوئے عنایت لان میں گئی تھی جہاں میران بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ عنایت نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، یہ لیں گرم گرم کافی۔ میران کے چہرے پر مسکراہٹ تو تھی ہی لیکن کہیں نہ کہیں پریشانی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ عنایت میران کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ سوال کیے بغیر رہ نہ سکی۔ اس نے آخرکار حیران ہوتے ہوئے اس سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ میران نے کوئی جواب نہ دیا، بس اتنا کہا، تم پریشان مت ہو، میرا موڈ ٹھیک ہے، بس ذہن میں کچھ سوال ہیں جو مجھے پریشان کیے ہوئے ہیں، اس لیے خاموش ہوں۔ عنایت کی ضد پر میران نے اپنی جیب سے وہ خط نکال کر عنایت کی طرف بڑھایا جو خط رضوان نے میران کو دیا تھا۔ عنایت نے خط ہاتھ میں پکڑا اور اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے میران؟ عنایت، مجھے غلط مت سمجھنا، میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ وہ خط ہے جو تم نے لکھا تھا؟ یہ رضوان کے پاس تھا؟ اس طرح کے کئی لو لیٹر تھے جو وہ اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا۔ یہی خط وہ پوری یونیورسٹی میں پوسٹر بنا کر لگوانے والا تھا۔ پریشانی صرف یہ ہے کہ اگر تم رضوان کو پسند نہیں کرتی تھی تو پھر تم نے یہ خط رضوان کو کیوں لکھے؟ عنایت کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تیرنے لگا۔ اس نے ایک گہری آہ بھرتے ہوئے کہا، میران، یہ خط میں نے لکھے ضرور ہیں لیکن یہ خط رضوان کے لیے نہیں تھے، یہ سارے خط میں نے آپ کے لیے لکھے تھے۔ یہ دیکھیں خط، آخر میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ میران کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے خط پکڑا تو خط کے آخر میں لکھا ہوا تھا AM، یعنی عنایت میران۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے جھٹ سے عنایت کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو عنایت، میں تم پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ خط تمہارے اور میرے بیچ دیوار بنے کھڑا تھا۔ اگر میں یہ بات دل میں رکھتا تو شاید میں تمہارے ساتھ کبھی بھی مخلص رشتہ نہیں نبھا سکتا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ اب ہمارے رشتے میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ وہ سفر جو تم نے آج تک میرے ساتھ گزارا، وہ سفر صرف درد اور تکلیفوں سے بھرا تھا۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں وہ سارے درد تکلیفیں دور کر دوں گا۔ مجھے ایک دفعہ اپنے دل سے معاف کر دو۔ میران نے عنایت کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ عنایت نے محبت سے میران کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، مجھے خود سے زیادہ آپ پر یقین ہے۔ آپ معافی مت مانگیں۔ اگر یہ کٹھن سفر نہ ہوتا تو مجھے کیسے پتہ چلتا کہ میرے شوہر کے نزدیک میری کیا اہمیت ہے۔ اس سفر کے بعد میں نے آپ کی محبت کو پایا ہے، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔
غموں کے بادل چھٹ چکے تھے، حویلی میں اب خوشیوں نے اور محبت نے جگہ لے لی تھی۔ دونوں کے درمیان کی رنجشیں ختم ہو چکی تھیں۔ اب عنایا پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں رہتی تھی، اس کے چہرے پر خوشیوں کی مہر لگ چکی تھی۔ عنایا پہلے کی طرح سادگی میں نہیں رہتی تھی، اب وہ میران خان کی پسند کے سوٹ پہنتی اور تیار ہوتی، ہاتھوں میں کنگن، پاؤں میں پائل اور ہونٹوں پر لال رنگ کی لپسٹک عنایا کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی۔ یونیورسٹی کی فضا بھی بہت بدل چکی تھی۔ آج یونیورسٹی کا وہی کمرہ تھا جس میں پروفیسر میران خان کی بدمزاجی کے قصے سنائے جاتے تھے، مگر آج ہر اسٹوڈنٹ ریلیکس تھا۔ سب کے سامنے پروفیسر میران خان کے بدلے ہوئے رویے پر حیران تھے۔ عنایا اپنے بینچ پر بیٹھی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا بلکہ تسلی بخش مسکراہٹ تھی، اور حسرت بھری نظروں سے وہ میران خان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میران خان جو ہاتھوں میں ٹیسٹ شیٹ لیے کھڑا تھا، بلند آواز میں نام لیتے ہوئے ٹیسٹ تقسیم کر دیا تھا۔ عنایا کے قریب آیا۔ جی مس عنایا۔ میران خان، یہ رہا آپ کا ٹیسٹ۔ عنایا کے چہرے پر خوشی تھی۔ اس نے خوشی خوشی اپنا ٹیسٹ میران کے ہاتھ سے پکڑا تو اس بار ٹیسٹ پیپر پر لال رنگ کی سیاہی سے A+ کا سائن تھا۔ عنایا دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ میران نے عنایا کے قریب ہوتے ہوئے کہا، تم ہونہار اسٹوڈنٹ ہی نہیں بلکہ میری خوشیوں کا محور ہو۔ میرے گھر کی ساری کامیابیاں تمہارے دم سے ہیں مسز میران خان۔ پوری کلاس میں تالیوں کی آواز گونج اٹھی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے عنایا کے ذہنی تناؤ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے خوشیوں بھری زندگی سے نوازا تھا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ محبت کبھی ظلم، تذلیل اور اختیار کے غلط استعمال سے پروان نہیں چڑھتی، بلکہ احترام، اعتماد اور احساس سے اپنے حقیقی معنی پاتی ہے۔ عنایا کا کردار صبر، وفاداری اور خاموش تکلیف کی تصویر ہے، لیکن اس کی خاموشی یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ذہنی اذیت کو معمولی سمجھ لینا انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ میران کا کردار ابتدا میں اپنی انا، غلط فہمی اور سخت مزاجی کی وجہ سے قابل تنقید نظر آتا ہے، کیونکہ کسی بھی رشتے میں طاقت کا ناجائز استعمال ناقابل قبول ہے۔ تاہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا، سچے دل سے ندامت محسوس کرنا اور خود کو بدلنے کی کوشش کرنا اس کی شخصیت کا مثبت پہلو بن جاتا ہے۔ دوسری جانب رضوان یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ انتقام، ہوس اور جنونی سوچ آخرکار انسان کو رسوائی اور انجام بد تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہر قاری کو یہ پیغام دیتی ہے کہ کسی کے دکھ، خاموشی یا کمزوری کا مذاق بنانے کے بجائے اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نرم لہجہ، عزت اور اعتماد وہ مرہم ہیں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر سے جینے کا حوصلہ دیتے ہیں، جبکہ غرور، بدگمانی اور ظلم آخرکار اپنے انجام تک ضرور پہنچتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔